بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملی آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ میری کتاب جو میں نے پریکٹیکل اسٹرالوجی کے نام پہ اردو میں لکھی ہے وہ فروز سنز میں پبلش ہو رہی تھی، اور وہ اس کی کیونکہ کافی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے وہ کافی حد تک لوگوں کی بکنگ آ گئی تھی، لیکن کچھ کاپیاں کم پڑ رہی تھی، تو آپ کائنڈلی اپنی کاپی بک کروا لیں اور حمزہ کو سے رابطہ کریں، اپنا نام، ایڈریس اور کتاب کے پیسے بھجوا دیں۔ جیسے کتاب ریسیو ہوگی آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 500 پیجز پہ ہے، اور یہ 500 پیجز کی اگر آپ فوٹو کاپی بھی کرائیں تو 10 روپے فی کاپی، تو 5000 کی بنتی ہے۔ تو یہ اس کی کاسٹ بڑی منیمم کاسٹ رکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فروز سنز کا سٹینڈرڈ بھی ہے، تو یہ 5000 میں، اور یہ کتاب اس طرح لکھی ہے، اور 3000 میں ہے یہ اس کی قیمت، اور اس کو اس طرح لکھا ہے جیسے ٹیسٹ پیپر میں ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی بیسک کی یا پھر مشقیں کروائی ہیں، پھر بیسک، پھر آپ کو پریکٹیکل بھی اس میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر پہ آپ کو ڈیٹیل ایک 1000 نمبر کا پیپر ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو حل کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یو سکسیڈڈ ٹو لرن دی بیسک آف دی اسٹرالوجی، اور آپ کو 75% انشاءاللہ اسٹرالوجی آ جائے گی، اور 25% پھر آپ کو مشق کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اسکل بن جائے گی۔ میں نے اس میں کوئی کنڈیاں نہیں چھوڑی، کوئی گولدا نہیں کیا، میں نے اس کو اتنا آسان لہجے میں اور اتنی ڈیٹیل سے کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو آپ کو اس طرح کی تفصیل کبھی نہیں ملے گی۔ ایمانداری سے لکھی ہے، اور اپنا اس پہ ریسرچ کو بھی میں نے، وہ کئی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور میں نے بڑا سمپل کر کے لکھا ہے۔ تو فوری رابطہ کریں تاکہ ہم لوگ اس کا فائنلائز کر سکیں اس کتاب کو کہ کتنی کاپیاں ہمیں چاہیے۔ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، جتنی جلدی کر سکے اتنی جلدی آپ حمزہ سے رابطہ کر لیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملی آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ آپ کا یہ تیسرا ہفتہ ہے، یہ شروع ہوگا آپ کا 12 فیبری سے 18 فیبری کا۔ 19 کو یہ چینج ہو جائے گا، سن پائسز میں آ جائے گا، تو وہ اگلے ہفتے اس کو ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ اور 17 کو وینس بھی آپ کے ایکویریس میں آ چکا ہے، لہٰذا کافی چینجز ہیں، اور یہ پروگرام وہی سیگمنٹ 1 2 3 میں کروں گا۔ یہ سیگمنٹ 1 ہے ایریز، ٹورس، جیمنی اینڈ کینسر۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ جی ایریز، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہ ہفتہ بڑا آپ کا اچھا ہفتہ ہے۔ آئی ہوپ الیکشن خیر خیریت سے گزر گیا ہوگا، لیکن یہ پروگرام میں الیکشن سے پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آئی ہوپ کہ ہر چیز نارمل ہوگی۔ اب یہ ہفتہ جو آگے بڑھنے سے پہلے اس ہفتے سے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور فارورڈ بھی کر دیجیے گا، کسی کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ سٹارٹ آپ کا یہ 12 کو مون سیٹرن کے نیچے ہوگا۔ آپ نے صرف یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کرنی ہوگی، یہ 12واں گھر ہے، ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا، وقت سے پہلے نکلیے گا، ڈیلے نہ، معاملات کو ڈیلے نہ کیجیے گا، اور ان نون فیئر آپ کو تھوڑا سا تنگ کریں گے، سینسٹیو رہیں گے، اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو ایسے لگے گا جیسے صبح کے وقت گرمی، شام کو سردی، تو اس واسطے سے آپ چینج آف جو ہوتے ہیں نا، ہم جلدی کپڑے اپنے سویٹر اتار دیتے ہیں، تو اس سے کوئی نہ کوئی ہیلتھ ایشو آ سکتا ہے، اس لیے اپنے ہیلتھ ایشو کو آپ نے ضرور کور کرنا ہوگا۔ دوسرا، آپ نے اوور سینسٹیو نہیں ہونا، ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا اس سے نا، اور پھر تھوڑا سا نا وہ کہنا ہے شک کرنا ہوگا، شیکی ہوگا، آپ کسی بات پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، تو اس کو بھی کرنا ہے، اور پھر نیگیٹو تھاٹس میں زیادہ گھسنے کی کوشش کریں گے، اور اپنا یہاں پہ ایکسپینڈیچر بھی آپ کے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ اپنے آپ کو یہاں پہ کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں کوئی ڈپریس ہونے کی، یہاں پہ اپنا فائدہ اٹھائیے گا،
کیونکہ 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں ہے، اور جب 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو اس کے بندہ یہاں پہ بچت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو پیسے اپنے یعنی کہ اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنے پروفیشن میں بہتری لانے کے لیے پورا زور مارتا ہے، اور اس میں کامیاب بھی رہتا ہے اور بچت کی خواہش آپ کے ساتھ ہوگی۔ بس آپ نے جو اوائڈ کرنا ہے وہ ناجائز پیسے کمانا، ناجائز تعلقات، خفیہ ملاقاتیں، اور راز کو راز نہ رکھنا، اس میں آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہوگا۔ یہ آپ کا اچھا، نیند بڑی اچھی آئے گی۔ میں فورن ٹریولنگ آپ کی امیگریشن میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے گی، ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں، لیکن اس ٹریولنگ میں آپ کافی اداس ہوں گے، کافی رونے کو دل کرے گا۔ جب بندہ امیگریٹ کرتا ہے تو پھر اداسی تو ہوتی ہے کہ سیٹ مور کو چھوڑ کے باہر جانا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا ایریز 13 اور 14 آپ کے اسینڈنٹ میں مون ہے، اور اس کا جو راہو کے ساتھ ہے، یہ آج آپ نے نا مون راہو کا فائدہ اٹھانا ہے ایریز۔ آج آپ نے یہ گھبرانا نہیں، آج اس پہ آپ نے چڑھ کے رہنا ہے۔ اور اس کا جو میڈیٹر ہے وہ 8ویں گھر میں بڑا ایگزالٹ بیٹھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیپریکون اور ایکویرس میں بہت مضبوط ہوتا ہے، مارس بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو جب 12ویں کا لاٹ 11ویں میں جاتا ہے تو فائدے ملتے ہیں۔ کس سے ملتے ہیں؟ بہن بھائیوں سے، دوستوں سے دوستوں سے۔ یہ پہلے کا لاٹ 11ویں گھر میں، سوری میں ذرا غلط دیکھ لیا تھا، پہلے کا لاٹ 11ویں گھر میں گیا۔ آئی ایم سوری، میں ذرا جذباتی ہو کے بول رہا ہوں۔ اینی ہو، یہ بہت اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے فیصلے کریں گے، ڈیسیژن کریں گے، اور بڑے اچھے ڈیسیژن رکھیں گے۔ کوشش ہوگی آپ بہن بھائیوں کو خیال رکھیں، بہن بھائی آپ کا خیال رکھیں گے۔ آپ کی خواہشات بہت زیادہ ہوں گی، لیکن آپ ان کی تکمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس پہ آپ اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول کر لیں گے، اور کافی آپ کے جو آپ کے ایلڈرز ہوں گے وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا؟ مون راہو بندے کو تھوڑا سا تیز کرتا ہے، جذباتی کرتا ہے، اور کیونکہ میڈیٹر سٹرونگ بیٹھا ہے تو آپ نے سڈن گین لینے۔ اگر آپ پازیٹیو رہ کے اپنے جو بھی کام نکالیں گے بڑی تیزی سے نکالیں گے، بڑی بھاگ دوڑ کے کریں گے، آپ کی پلاننگ بڑی تیکھی ہوگی، بہت تیز ہوگی اور کٹ قسم کی ہوگی، کیونکہ پلاننگ میں آپ پہلے بہت تیز ہے، اوپر سے راہو اور مون ہو جائے تو پھر تو آپ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، پھر انڈر کارپٹ چلتے ہوئے، پھر کسی کو رونتے ہوئے آپ بڑے کیا کہتے ہیں، کیا کہوں میں آپ کو، فکرہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے مل جائے کسی، ہاں یہ پڑھا تو اس پہ جو راہو ہوگا نا وہ آپ کو کیا کرے گا، کس طرح آپ کو بگائے گا، دوڑائے گا، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی لے کے آئے گا۔ تو راہو آپ کو نا، ایک تو آپ اپنے کوئی نہ کوئی پھڈے لینے کے چکر میں اپنے باس کو دھمکیاں بھی دیں گے، مجھے میری تنخواہ بڑھا دیں، نہیں تو میں ریزگنیشن دیتا ہوں۔ ریزگنیشن مت دیجیے گا، ڈرانے کی حد تک رکھیے گا۔ اور دوسرا، آپ کا گزر جو ہوگا نا، ویران جگہوں پہ جانے کو دل کرے گا، قبرستان جانے کو دل کرے گا، اور وہاں پہ یا ایسی جگہ پہ آپ نے جہاں کیچڑ ہوگا، کیل کانٹے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہوگا۔ اور پھر کوئی انسیکٹس والی یا سنیکس والی، وہ کہتے ہیں بعض دفعہ عورتیں کھڈے ہاتھ مار دیں یا کپڑے صاف کر رہی تھی وہاں پہ کوئی انسیکٹس بائٹ ہو جاتی، یا گیند جھاڑیوں میں چل جاتی، وہاں پہ کوئی نہ کوئی زہریلا کیڑا یا سانپ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ ریسرچ ورک میں آپ بہت تیز ہوں گے، بہت تیز ہیں۔ اچانک دولت ملنا، یہ راہو کا خاصیت ہے یہاں پہ۔ راہو ایریز میں ورسٹ ہے، بٹ اس کا میڈیٹر اس وقت اتنا سٹرونگ بیٹھا ہے کہ یہاں پہ آپ اس کے راہو کے فائدے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گلی سڑی خوراک آپ نے بالکل نہیں کھانی فریج میں پڑی ہوئی۔ اچھا، گھر میں دھواں، سگریٹ یا کوئی چولہے پروٹھے نہیں بناتے ہیں جب، تو پورے گھر میں
آپ کا وہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ اوزار، ہارڈ ویئر، کنسٹرکشن، کھیتی باڑی کے اوزار، کمپیوٹر، ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور پوٹری فارم والوں کو یہاں پہ ان کے بڑا اچھا ریٹ مل جائے گا۔ شوز مرچنٹ والے یہ بھی چڑھ جائیں گے بہت، چلیز کا کاروبار کرنے والے، اولڈ وہیکل کا کاروبار کرنے والے، اور مسالے دار چیزیں والے، ہارڈ ویئر والے، یہ سارے بندے نا بہت تیز ہوں گے، بہت تیز ہوں گے۔ اور میں بھی آپ ایسی جگہ پہ جہاں رہے ہیں، کوئی فارسٹ ہو، درختوں میں ہو، وہاں پہ بھی آپ کا وزٹ ہو جائے۔ تو میں نے یہ کافی، اگر میں پڑھنا شروع کر دوں ہر ایک پہ کوئی نہ کوئی چیز فٹ ان ہوتی جائے گی۔ بس آپ نے یہاں پہ کسی کو بد دعا نہیں دینی، کسی کو نقصان نہیں کرنا، کسی کا انڈر کارپٹ نہیں چلنا، اور لگائی بجائی نہیں کرنی۔ جب بندہ راہو نا بندہ کو ہپوکریسی میں لے کے جاتا ہے، اسپلٹ پرسنالٹی میں لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ لحاظ نہیں کرتا، پھر وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہوگا۔ کوئی کسی قسم کا آپ نے، بس میری ریکویسٹ ہے کہ دو نمبری نہیں کرنی، بس اس سے وہ کسی کے خلاف سازش نہیں کرنی، یہ ایک چیز یاد رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی سوچیں اور آپ کا ٹیمپرامنٹ اور آپ سیلفش بیہیویئر سے اوائڈ کرنا ہوگا، امپلسو نہیں ہونا، ضد پہ نہیں اڑنا، اور پازیٹیو، جتنا پازیٹیو رہیں گے یقین جانیے گا آپ کا ہر کام ہوتا جائے گا۔ اگر آپ ذرا بھی ٹریک سے ہٹے تو آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، سینسٹیو ہو سکتے ہیں، والدہ کے ساتھ، بڑی بہن کے ساتھ الجھ سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ تو اس لیے پازیٹیو رہیے گا اور آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کا پھر آ جاتا ہے آپ کا، اللہ بھلا کرے، آپ کا 15 اینڈ 16 مون اور جوپیٹر کٹھا ہے۔ اور جب مون اور جوپیٹر کٹھا ہوتا ہے تو بندہ آپٹیمسٹک، جتنا آپ پچھلے 2-3 دن کٹ رہے ہیں، تھوڑا سا ساشی ذہن رہا ہے، مٹیریلسٹک رہے، اتنے ہی پازیٹیو آپ ہو جائیں گے، اتنے ہی آپ 180 ڈگری پہ چینج ہو جائیں گے، اور آپٹیمسٹک کو بہت زیادہ سمپیتھیٹک ہوں گے، براڈ مائنڈڈ ہوں گے، اور بڑے وارم ہارٹڈ ہوں گے۔ اور یہاں پہ آپ میٹھی چیزیں، دودھ والی چیزیں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہوٹلنگ بھی بڑی اچھی ہوگی، آپ کی سوچیں بڑی پازیٹیو ہوں گی، اور پیسے بڑے آئیں گے، وہ بھی حق لال دے پیسے جسے کہتے ہیں نا، وہ ہوں گے۔ آپ کو سسرال کا وزٹ لگے گا، وہ بھی بڑا فروٹفل ہوگا، لینگویج آپ کی بہت پازیٹیو ہوگی، اور یو نو ہاؤ ٹو ٹاک، بڑا دھیما مزاج، پیار سے، وارم ہارٹیڈ ہو کے بولیں گے۔ اور وربل ایکسپریشن آپ کا میں پہلے بتا دیا ہے کہ پازیٹیو ہوگا۔ یہاں پہ ٹیچر حضرات، وکلا حضرات، بینکرز، ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے اپنے کلائنٹس کو ڈیل کریں گے، اور ان کو فیس بھی مل جائے گی، پیسے بھی مل جائیں گے، پر ان کے قدر و قیمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کا 17 اور 18 تیسرے گھر میں آپ کے مون جیمنائی میں ہے۔ تو مون جب جیمنائی میں ہوتا ہے، اور وہ تیسرا گھر ویسے بھی انٹلیکچول کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، ذہانت کا ہے، ورسٹیلیٹی کا، کمال کا آپ کا دماغ کام کرے گا، کمال کا جسے کہتے ہیں نا، بڑے اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو طے کریں گے۔ اب یہ تیسرے کا، اچھا یہاں پہ پہلے میں بتا دوں، دوسرے کا لاٹ 10ویں گھر میں ہے، تو وہ دوسرے کا لاٹ جب 10ویں گھر میں ہوتا ہے نا، تو آپ پیسہ بڑا کماتے ہیں، سسرال بھی آپ کی مدد کرتی ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ رتبہ مرتبہ، جب پیسے بھی آئیں گے تو آپ کا سٹیٹس بھی اضافہ ہوگا۔ اب یہاں تیسرے کا لاٹ 11ویں گھر میں ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا، بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کام کرنا، تعلقات اچھے کرنے، وہ آپ کی مدد کریں گے، آپ ان کی مدد کریں گے۔ اور پھر یہاں پہ ایجوکیشن میں آپ کو بہت ہی دماغ کام کرے گا۔ جو لوگ مڈل ایجوکیشن میں ہیں، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، دے ول پرفارم ایکسیلنٹ۔ اگر ان کا کس دنوں میں پیپر ہوتا ہے تو بہت اچھا لکھیں گے، بہت اچھا لکھیں گے، کرجیس ہوں گے، چھوٹی چھوٹی ٹریولنگ کریں گے، ویکینڈ ہوگا، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس،
اور پھر صافی حضرات بھی بہت پازیٹیو ہوں گے، اور یہاں پہ آپ کا وربل ایکسپریشن اور جو وہ ذہن سے جو کام کرتے ہیں، دماغی جو کام کرتے ہیں اور بول کے پیسہ کماتے ہیں، ان کا دماغ بہت ورسٹائل ہوگا، بہت ہی اچھا بولیں گے اور اپنے آپ کو سیٹ کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے ان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا۔ تو ایریز یہ پورا ہفتہ ماہ سوائے 12 جو نا وہ آپ تھوڑا سا معاملات ڈیلے ہوں گے، باقی آپ کو پورا ہفتے کے ایڈوانٹیجز ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملی آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ میری کتاب جو میں نے پریکٹیکل اسٹرالوجی کے نام پہ اردو میں لکھی ہے، وہ فروز سنز میں پبلش ہو رہی تھی، اور وہ اس کی کیونکہ کافی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے وہ کافی حد تک لوگوں کی بکنگ آ گئی تھی، لیکن کچھ کاپیاں کم پڑ رہی تھیں، تو آپ کائنڈلی اپنی کاپی بک کروا لیں اور حمزہ کو سے رابطہ کریں، اپنا نام، ایڈریس اور کتاب کے پیسے بھجوا دیں۔ جیسے کتاب ریسیو ہوگی آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 500 پیجز پہ ہے، اور یہ 500 پیجز کی اگر آپ فوٹو کاپی بھی کرائیں تو 10 روپے فی کاپی، تو 5000 کی بنتی ہے۔ تو یہ اس کی کاسٹ بڑی منیمم کاسٹ رکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فروز سنز کا سٹینڈرڈ بھی ہے، تو یہ 5000 میں، اور یہ کتاب اس طرح لکھی ہے، اور 3000 میں ہے یہ اس کی قیمت، اور اس کو اس طرح لکھا ہے جیسے ٹیسٹ پیپر میں ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی بیسک کی یا پھر مشقیں کروائی ہیں، پھر بیسک، پھر آپ کو پریکٹیکل بھی اس میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر پہ آپ کو ڈیٹیل 1000 نمبر کا پیپر ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو حل کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یو سکسیڈڈ ٹو لرن دی بیسک آف دی اسٹرالوجی، اور آپ کو 75% انشاءاللہ اسٹرالوجی آ جائے گی، اور 25% پھر آپ کو مشق کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اسکل بن جائے گی۔ میں نے اس میں کوئی کنڈیاں نہیں چھوڑی، کوئی گول نہیں کیا، میں نے اس کو اتنا آسان لہجے میں اور اتنی ڈیٹیل سے کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو آپ کو اس طرح کی تفصیل کبھی نہیں ملے گی۔ ایمانداری سے لکھی ہے، اور اپنا اس پہ ریسرچ کو بھی میں نے، کئی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور میں نے بڑا سمپل کر کے لکھا ہے۔ تو فوری رابطہ کریں تاکہ ہم لوگ اس کا فائنلائز کر سکیں اس کتاب کو کہ کتنی کاپیاں ہمیں چاہیے۔ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، جتنی جلدی کر سکے اتنی جلدی آپ حمزہ سے رابطہ کر لیں۔ اللہ حافظ۔ اب باری ہے ٹورس کی۔ جی ٹورین کیا حال ہے؟ آئی ہوپ کہ اچھا جا رہا ہے، آل از ویل۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے اچھے رزلٹس آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ہفتہ جو 12 to 18 فیبری، یہ بھی بڑا اس وقت بہت ہی اچھا ہے، ماہ سوائے 2 دن جس پہ آپ کو تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہوگا۔ پورا پروگرام سنیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور اگر اچھا لگے تو لائک اور کمنٹس دے دیجیے گا۔ سٹارٹ آپ کا 12ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، 11ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور وہاں پہ مون اور سیٹرن ہے۔ اچھا، یہ تھوڑی سی ٹائم مینجمنٹ مانگے گا، ڈیلے، معاملات کا ڈیلے ہونا، معاملات کا یہ کام، اس کے علاوہ آپ کا یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیج ہے، تو بہتری پوزیشن ہوگی۔ لوگ آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہوں گے، کسی پہ اعتبار نہیں کریں گے، پیوش ہو جائیں گے، اور ان نون فیئر آپ کو تنگ کر سکتا ہے، بٹ اس کا نقصان آپ اگر آپ وریڈ ہوئے، پیوش ہوئے، تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے اور لو سیلف اسٹیم پہ چل جائیں گے۔ لہٰذا جتنا بھی یہاں پہ آپ، ویسے آپ کے اندر ایک طاقت ہوگی، ایک کنسسٹنسی ہوگی، ہارڈ ورکنگ ہوگی، ایمانداری ہوگی، تو اس کے مطابق آپ کام کیجیے گا، آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے جائیں گے، لوگ آپ کی طرف آئیں گے، غیر ملکی لوگ بھی آپ کی طرف آئیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، کوئی بزنس کریں گے مل کے، اور لوگ، ہر طبقہ ہے کہ لوگ آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ آپ کا اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس پہ تھوڑے سے پریشان ضرور بیٹھے ہوں گے، کیونکہ کوئی نہ کوئی رزلٹس میں آپ کو مایوسی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔
بعد میں کوئی اچھا رزلٹ بھی آپ کو مل جائے گا، اور آپ کا کوئی نہ کوئی بڑوں کی کوئی صحت میں کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، خاص طور پہ سیٹن ڈیل کرتا ہے سسر کو، تو سسر آپ کا تھوڑا سا ڈھیلا مٹھا ہو سکتے ہیں، تو ان کی صحت کا خیال کرنا جائے۔ فورن ٹریولنگ میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اداسی رہے گی۔ لیفٹ ایئر آپ کا تنگ کرے گا، لیفٹ بازو میں درد ہو سکتی ہے، اور اپنی مسز کا خیال کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، ٹورین 12ویں گھر میں مون راہو ہے، اور جب مون راہو اس کا میڈیٹر 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ 12واں گھر اور مون راہو آپ سنبھالنا ہی آپ کو مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اٹھ کے کہنا لگنا، جن کہنا ہے ہوا میں اڑ کے پڑنا۔ جب 12ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے نا، تو بندہ دنیاوی علاقوں اپنے مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھی جگہ پہ پلیس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، سیاست دان ہیں، تو یہاں تو کسی بڑے عہدے میں جانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ناجائز کاموں سے بھی بہت پیسے آئیں گے، اور ان پیسوں سے کوئی نہ کوئی فیکٹری، کاروبار یا بڑے اثاثے جیسی چیزیں آنے کے چانسز ہیں۔ معاشرے میں دنیاوی لحاظ سے آپ کو دولت اور اثاثوں کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی امپورٹنس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ ناجائز پیسے بنائیں گے، اور وہ اثاثے بعد میں ان کی شناخت بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہاں پہ لمبا ہاتھ نہیں مارنا، میں پھر آپ کو کہوں گا کہ لمبا ہاتھ نہیں مارنا، کیونکہ لالچ بھی آئے گا آپ کو تھوڑا سا، اور پھر انڈر کارپٹ بھی چلیں گے، پھر یہاں پہ آپ کے کوئی نہ کوئی ہڈن افیئرز کی طرف، یا دوسری شادی کی طرف، یا کوئی نہ کوئی فلاڈنیس میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی آپ یہاں کوئی ناجائز کک بیک پیسے لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو اچھائی برائی کا نا وہ بالکل نہیں دماغ میں، بس کھچ کے رکھو، ٹکا کے رکھو، وہ والا کام ہوگا۔ تو یہاں پہ اپنے حاسدین، یہاں پہ بجائے حاسدین آپ کی ٹانگ کھینچیں، آپ حاسدین کو پکڑ کے خوب لتاڑ دیں گے۔ اور یہ دوسرا، یہاں پہ آپ روتھ لیس خرچے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گے، فضول چیزوں پہ پیسے خرچ کر کے اپنا بجٹ خراب کریں گے۔ دوسرا، فورن ٹریولنگ آپ کی بڑی ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، اور کوئی نہ کوئی آپ نے کوئی ایسا پھڈا نہیں لینا جس سے آپ کو تھانہ کچہری کاٹنا پڑے۔ آپ موٹر سائیکل بڑے سوچ سمجھ کے چلانی، گاڑی بڑی سوچ سمجھ کے چلانی، جذباتی نہیں ہونا، کوئی نہ کوئی خدا نہ کرے آپ ہٹ نہ کر جائیں جس سے آپ کے منہ پہ یہاں پاؤں پہ چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے میں تو آپ کو کہوں گا ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے چلیے گا، اور دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا، تاکہ یہ 2 دن آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھ سکیں۔ زیادہ لالچ نہیں کرنا، اور انڈر کارپٹ نہیں چلنا، کسی کی لگائی بجائی کر کے ستیہ ناش نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پہ آپ جب لگائی بجائی کریں گے تو اتنے اچھے طریقے سے انڈر کارپٹ چلیں گے کہ دوسروں کو اپنی سمجھ نہیں آنے دیں گے، اور اگلے بندے کا کباڑا ہو سکتا ہے۔ تو دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا، کول رہیے گا، جذباتی نہ ہوئیے گا، بعض ٹینشن بھی آ سکتی ہے جس سے آپ ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا مون اور جوپیٹر آپ کے اسینڈنٹ میں ہیں 15 اور 16، تو جتنا چلاکیاں، جتنی تیزیاں، جتنی ہوشیاریاں آپ نے پچھلے 3 دن میں کی، اتنے ہی شریف آدمی ہو جائیں گے، اتنا ہی نارمل ہو جائیں گے، اتنا ہی دیالو ہو جائیں گے، اتنا ہی آپٹیمسٹک ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، پازیٹیو ہو جائیں گے، ہیومینٹی میں آ جائیں گے، سوشل ہو جائیں گے، ریلیجیس کاموں میں گھس جائیں گے۔ اور یہاں پہ پہلے کا لارڈ ویسے بھی 9th ہاؤس میں، پہلے کا لارڈ ویسے 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو اور بھی پازیٹیو ہے، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، یہ آپ کے اندر ایک بہت ہی ہوگا۔ اور یہاں پہ بڑے سوشل، ریلیجیس اور کہتے ہیں میٹھا پن آپ کے اندر آ جائے گا، کیونکہ پچھلے 3 دن کافی نمکین ذائقہ رہا، اب میٹھا ذائقہ ہو جائے گا۔ تو بغیر کسی منفی سوچوں سے آپ کوئی نہ کوئی بہتری حاصل کریں گے، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی قوت آ جائے گی جو دوسروں پہ ممتاز کرے گی، اللہ کی مدد آپ پہ ہوگی، باہر جانے کے چانسز بھی ہے، فلائی کاموں میں بھی دلچسپی لیں گے، سفر بہت کریں گے۔ اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کسی انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ اور ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ کا کوئی چانس لگ سکتا ہے، جس سے آپ کا کاروبار بہت اٹھ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اپنی ذات پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت ہی سوچ سمجھ کے، آپ کی تھنکنگ بہت پازیٹیو ہوگی، سوچ پازیٹیو ہوگی، ہیومینٹی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی،
تھنکنگ پروسیس آپ کا بہت اچھا ہوگا اور ول پاور آپ کی بہت اچھی ہوگی. پلاننگ اور سیلف کانفیڈنس بڑا پازیٹیو ہوگا. رسپانس ٹوورڈز پروفیشن ایکسیلنٹ. اور یہاں پہ جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے وہ ٹیچر حضرات، گرو حضرات، ان کی سوچیں بڑی پازیٹیو. وہ دے ول شو ویری کنسرن ٹو دیئر اسٹوڈنٹس اینڈ اپنے چیلوں کا بہت ہی خیال کرتے ہوئے نظر آ رہا. سنسیئر ہو کے ان کی ایگزام کی تیاری کرائیں گے، ٹیسٹ لیں گے. تو یہ آپ کی 180 ڈگری پہ آپ کی چینج ہوگی، جس سے آپ کی معاشرے میں عزت بھی ہوگی. اس دن اپنے ذاتی کاموں کو بھی آپ نکالنے میں کامیاب ہوں گے، بڑے پازیٹیو ہوں گے. سوشلی آپ بڑے اسٹرانگ ہوں گے. انٹیوشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی. روحانی طور پہ چارج ہوں گے. لوگوں کی مدد کرنے میں خوش ہوں گے. اور ٹریولنگ آپ کی بڑی پازیٹیو ہوگی. کسی نہ کسی ٹریولنگ پہ جائیں گے، کسی نہ کسی ایسی ٹریولنگ پہ جس پہ آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. 17 اور 18 ہفتہ اتوار آ جاتا ہے. مون آپ کے جیمنائی میں ہے، دوسرے گھر میں ہے، اور دوسرے کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو وہ بھی یہ بھی آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے. اس دن کوئی نہ کوئی اپنے جو پھنسے ہوئے پیسے ان پہ کام کریں گے. وہ پیسے نکل بھی آئیں گے اور کوئی نہ کوئی ترقی کرنے میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بھی فیور ہوگی. محنت سے اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کا سوچیں گے، اپنی جاب کو بہتر کریں گے. وہ جائیداد کے بارے میں کریں گے کہ کیوں نہ کوئی نیا گھر بنا لیں، نیا پراپرٹی لے لیں، نیا کاروبار شروع کریں، نئی ٹریڈ شروع کریں، نیا دکان بنا لیں. اور یہاں پہ آپ کے سسرال والے بھی آپ کے ساتھ مدد کرنے کو تیار ہوں گے. میں بھی آپ کو وہی پک کریں اور آپ کو اپنا پارٹنر بنا لیں، اور مل کر آپ بہت پیسہ کمائیں گے. آپ کو ان 2 دنوں میں آپ کا سماجی و معاشرتی عہدہ، رتبہ، مرتبہ اور ترقی ملنے کے پورے چانسز ہیں. تو اٹس دا بیسٹ ٹائم فار یو. وہ لوگ جو بول کے مارکیٹنگ کے لوگ، دے ول بی ویری ایکٹیو. وہ اور آپ کے رکے ہوئے پیسے، آپ کی آمدنی، آپ کی کوئی نہ کوئی کہتے ہیں فنانشیل ایڈوانٹیجز آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پہ آپ ہوٹلنگ بھی کریں گے اور اچھے اچھے کھانے بھی کھائیں گے. اور یہ بڑا آپ کا ویکینڈ کہتے ہیں شغل میں کھانے ہوئے پیسے آتے. جب پیسے آ رہے ہوتے تو ویسے ہی بندے دی موجاں ہی موجاں ہوتے. کہتے ہیں جندے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے تھے. لہٰذا من موجی ہوں گے اور خوب پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملی ہوں. آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں. ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ میری کتاب جو میں نے پریکٹیکل اسٹرالوجی کے نام پہ اردو میں لکھی ہے، وہ فروز سنز میں پبلش ہو رہی تھی. اور وہ اس کی کیونکہ کافی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے وہ کافی حد تک لوگوں کی بکنگ آ گئی تھی، لیکن کچھ کاپیاں کم پڑ رہی تھیں. تو آپ کائنڈلی اپنی کاپی بک کروا لیں اور حمزہ کو سے رابطہ کریں. اپنا نام، ایڈریس اور کتاب کے پیسے بھجوا دیں. جیسے کتاب ریسیو ہوگی آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی. اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 500 پیجز پہ ہے. اور یہ 500 پیجز کی اگر آپ فوٹو کاپی بھی کرائیں تو 10 روپے فی کاپی، تو 5000 کی بنتی ہے. تو یہ اس کی کاسٹ بڑی منیمم کاسٹ رکھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے فروز سنز کا سٹینڈرڈ بھی ہے. تو یہ 5000 میں، اور یہ کتاب اس طرح لکھی ہے، اور 3000 میں ہے یہ اس کی قیمت. اور اس کو اس طرح لکھا ہے جیسے ٹیسٹ پیپر میں ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کی بیسک کی یا پھر مشقیں کروائی ہیں، پھر بیسک، پھر آپ کو پریکٹیکل بھی اس میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر پہ آپ کو ڈیٹیل 1000 نمبر کا پیپر ہوگا. اگر آپ نے اس کو حل کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یو سکسیڈڈ ٹو لرن دی بیسک آف دی اسٹرالوجی. اور آپ کو 75% انشاءاللہ اسٹرالوجی آ جائے گی، اور 25% پھر آپ کو مشق کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اسکل بن جائے گی. میں نے اس میں کوئی کنڈیاں نہیں چھوڑی، کوئی گول نہیں کیا. میں نے اس کو اتنا آسان لہجے میں اور اتنی ڈیٹیل سے کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو آپ کو اس طرح کی تفصیل کبھی نہیں ملے گی. ایمانداری سے لکھی ہے، اور اپنا اس پہ ریسرچ کو بھی میں نے، کئی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور میں نے بڑا سمپل کر کے لکھا ہے. تو فوری رابطہ کریں تاکہ ہم لوگ اس کا فائنلائز کر سکیں اس کتاب کو کہ کتنی کاپیاں میں چاہیے. مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جتنی جلدی کر سکے اتنی جلدی
آپ حمزہ سے رابطہ کر لیں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جیمنائی. میں نے یہ ہفتہ جو 12 سے 18 کے درمیان تھا ریکارڈنگ آپ کو کی تھی، اس میں تھوڑا سا فنی خرابی کی وجہ سے بلر آئے گا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کو ساؤنڈ آپ کی صاف آئے گی، لہٰذا اس دفعہ آپ اس غلطی کو اگنور ضرور کیجیے گا. تھینک یو. جی جیمنائی، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسے رہا؟ دی موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل اور لائک لوگ. آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آئیکن بیل بھی دکھا دیجیے گا، فارورڈ بھی کر دیجیے گا اور اس کو لائک بھی کر دیجیے گا. یہ ہفتہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا اچھا ہے، غور سے سنیے گا. اور سٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے اور 10واں گھر آپ کا لارڈ جو ہے نا وہ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ تھوڑا سا متعارف ہونا، کئی معاملات میں آپ کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا کام پرچیز یا کریں گے جس سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اخراجات کو بڑھانے کی کوشش کریں گے اور ان نیسیسری اخراجات بعد میں پھر آپ اپنے اسپاؤس کو یا اپنی والدہ کو یا اپنی والد کو یا اپنے بہن بھائیوں کو اس کی جسٹیفیکیشن دیں گے، بس یہ ایسے خرچ ہو گئے پیسے یہ. تو اس قسم کے معاملات سے آپ نے کنفیوژن کا شکار ہونا اور پھر ٹینشن میں ہو جا سکتے ہیں. تو کوئی آپ نے اپنے کاموں کو ذرا اس چیزوں میں آپ نے محتاط رہنا ہے اور کوئی پراپرٹی کوئی اس طرح کی آپ نے کوئی سیل نہیں کرنی. دوسرا ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ مون اور سیٹرن اکٹھا ہے تو آپ کو یہاں پہ فائدے تو بہت پہنچیں گے بٹ معاملات ڈیلے ہوں گے. آپ کا وقت پہ ایئرپورٹ نہ پہنچ سکیں گے، وقت پہ میٹنگ پہ نہ پہنچ سکیں گے، آپ کسی کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، ویٹنگ میں بیٹھے رہیں گے، راستے میں گاڑی خراب ہو جائے گی یا راستے میں ٹریفک میں پھنسے رہیں گے. تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہوں گے کہ ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا، یا پتہ نہیں یہ کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، پتہ نہیں یہ ایسے نہ ہو جائے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کہتے ہیں اپنے آپ کو ان نون فیئر سے نکلنا ہوگا اور اس ڈپریشن اور سینسٹیوٹی سے نکل کے اپنے کام میں نارمل طریقے سے شامل رہیے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، کوئی ضرورت نہیں لڑنے جھگڑنے کی. اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا، والدین کے ساتھ بھی آپ نے الجھنا نہیں ہے اور آپ نے جتنا نارمل رہ سکتے رہیے گا. 10واں گھر ہے تو آپ کے سٹیٹس میں کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، بٹ پھر میں بھی کہوں گا کہ شک میں رہیں گے، پتہ نہیں یہ خبر صحیح بھی ہے کہ نہیں بھی ہے، اور ایسے اپنے آپ کو نا پین کے ٹیکے لگائیں گے. آپ کی فیم میں بھی اضافہ ہوگا، ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے اور آنر اور پولیٹیکل پاور میں بھی آپ کا اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آگے چلتے ہیں. 11واں گھر ہے، مون راہو وہاں پہ اور 11ویں کا لارڈ 9 پہ. یہاں پہ آپ بہت تیز ہوں گے، بہت کرٹ ہوں گے. ایک تو جیمنائی، اوپر سے راہو ساتھ، اوپر سے جذباتی، اور پھر اگلے بندے کا تو آپ کباڑا کر دیں گے، ستیہ ناش کر دیں گے، خوب رب کریں گے، خوب انویسٹیگیشن کریں گے، پھر اسپلٹ پرسنالٹی کا بھی شکار ہو سکتے. تو لہٰذا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور لیکن کیونکہ 9th ہاؤس اس پہ ساتھ منسلک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کی مدد کرے گا، جس سے اور آپ کی کوشش جو ہوگی وہ کافی بہتر ہوگی. یہاں پہ فارنرز کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق ہوگا، اللہ کی طرف بھی آپ کا دھیان ہوگا. کئی نیگیٹو تھاٹس جب آپ کے دماغ میں آئیں گے تو نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، عفو کر دے، معاف کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، دفع کرو، کیا لڑکے کرنا، میں کیا اس کا برا کرنا ہے. اور تھوڑی دیر بعد پھر کہیں نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں یہ کر دوں. تو بڑکے مارنی اور اگلے بندے کو کیا ترکی بترکی سنا دینا. اچھا آپ نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوگا، دھمکیاں اور یہ نعرے تو مار دیں گے، اگلے بندے کا ذہن آپ کے بارے میں خراب ہو جائے گا، آپ بھول بھی جائیں گے، لیکن وہ پھر جب موقع ملے گا وہ آپ کا لحاظ نہیں کرے گا. لہٰذا اپنی طبیعت پہ، اپنی زبان پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا. مذہبی و روحانی علوم کی متلاشی رہیں گی اور غیر ملک میں رہنے کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے کہ بڑی بہن کے ساتھ پھڈا نہیں لینا. بڑی بہن کے ساتھ اگر پھڈا لیا تو وہ آپ کو سکریو کر دے گی یا کر دے گا. والدہ کی بھی صحت کا آپ کو خیال کرنا ہوگا. اچھا یہاں پہ
آپ اپنی خواہش کے پیچھے بہت بھاگیں گے، یار یہ کام میرا ہونا چاہیے، میرا ہونا چاہیے، اس پہ سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان کریں گے، اور پھر بڑوں کے ساتھ الجھ سکتے ہیں، جس پہ آپ کی نانی ہو سکتی ہے، دادی ہو سکتی ہے، آپ کی خالہ ہو سکتی ہے، پھپھو ہو سکتی ہے، فیمیل ہوگی، جس کے ساتھ آپ بہت ہی بحث باسا کر کے اس کو ناراض کریں گے، اور پھر وہ راستہ آپ کا راستہ روکنے میں پورا زور لگا دے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے بڑوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ فورن ٹریولنگ آپ کی بڑی اچانک آپ کا کوئی فورن ٹریولنگ آ سکتی ہے، جس سے آپ باہر جائیں گے، آپ کی صحیح طریقے سے تیاری نہیں ہوگی، لیکن جلد بازی میں جائیں گے، راستے میں تھوڑا سا ورڈ رہیں گے، بٹ کامیابیاں سمیٹ کے ہی واپس آئیں گے۔ کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی آپ کو تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں۔ لیفٹ ایئر آپ کا بہت خیال کرنا ہوگا، کان میں پانی چلا جائے گا، بڈ مار لیں گے، کوئی تیلا مار لیں گے، جس سے آپ کے لیفٹ ایئر میں بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو وہ چکر بھی آ سکتے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے کانوں میں کوئی چیز نہیں مارنی، اور اس کے علاوہ جلد بازی میں کہیں نہ کہیں ٹکر ماریں گے آپ کا کھمبے میں، دروازے میں، یا سلپ کریں گے تو کندھا آپ کا متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اپنے آپ کو اپنے جلد بازی، غصہ، اور وہ اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو اوائڈ کر لیا تو یقین کریں یہاں پہ آپ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو، کیونکہ اس کا میڈیٹر بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے، 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے، لہٰذا یہاں پہ جو کام اگر فرض کریں ایک دن میں ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ یہ راہو کا یہ بھی فائدہ ہے کہ تیز کام، ہفتوں کا کام دنوں میں کر دیتا ہے، اور دنوں کا کام گھنٹوں میں کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، خاص طور پر اف یو آر میل دین آپ کی بیوی آپ سے خفا ہو سکتی ہے، آپ اس کے اوپر شاؤٹ کر سکتے ہیں، جس سے وہ آپ کے کام میں، میجر کام میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوگی، اس کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، جتنا نارمل، جتنا لو کی پہ رہیں گے وہ اتنا ہی آپ کو فائدہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کوئی ڈیزائر پوری ہوگی، اور کوئی نہ کوئی ڈومیسٹک ایشو میں آپ کے اسپاؤس کا ہاتھ ہوگا کامیابی کا۔ آگے جتنے آپ نے 3 دن سخت گزارے، اینگر میں گزارے، وہ انتقامی سوچوں میں گزارے، اپنا بلڈ پریشر ہائی کیے رکھا، اتنا ہی ٹھنڈا دماغ ہوگا آپ کا 15 اور 16 کو، 15 اینڈ 16 مون اور جوپیٹر کٹھا ہے۔ تو ایک تو بڑے آپ آپٹیمسٹک ہو جائیں گے، اور سمپیتھیٹک ہوں گے، وارم ہارٹڈ ہوں گے، براڈ مائنڈڈ ہوں گے، بڑا دل ہوگا، کھلے ذہن سے کام کریں گے۔ اور یہاں پہ آپ کی ٹریولنگ ضرور نظر آتی ہے، زیادہ تر آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کہیں نہ کہیں سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سفر بہت انجوائے کریں گے، بہت ہی اچھے طریقے سے سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ 12ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں ہے، تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ 12ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں کیا آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے یا کوئی نقصان، تو یہ تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا۔ اخراجات پہ کنٹرول کرنا ہوگا، کوئی خفیہ کاموں پہ پیسے نہ خرچنے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی جائیداد کے معاملات کو بالکل نہیں چھیڑنا، کوئی انویسٹمنٹ خصوصاً جائیداد کی بہتری مت نہ کریں، کہیں بھی پیسہ لگانے کی کوشش نہیں کرنی، وہ پیسے ڈوب جائیں گے، وہ پیسے پھنس جائیں گے، وہ پیسے آپ کے ضائع جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ اپنے ایکسپینڈیچر کو، یہاں پہ ویسے بھی مون جوپیٹر ہے تو قدرت کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہ جائیں گے، مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ رہے گا آپ کا، نمازوں کی طرف بھی جائیں گے، اور ہڈن افیئرس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، نہیں جا پائیں گے۔ یہاں پہ کسی گناہ کے کام میں جانے کی کوشش کریں گے، وہ بھی نہیں جا پائیں گے، کیونکہ جوپیٹر آپ کو بڑا اندر دماغ میں وہ نہ گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کہ میرے ماں باپ بہن بھائی کیا سوچیں گے، خدا نخواستہ ان کو پتہ چل جائے۔ تو اس طرح کی سوچیں آپ کو روک دیں گی، اور یہاں پہ کوئی کسی قسم کا دشمنی، کسی قسم کا جیلسی یا دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا، لبرل آؤٹ لک ہوگی۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی پرابلم میں، وہ پرابلم سالو ہو جائے گی، کوئی اگر آپ جیل میں تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی، اور یہ 2 دن آپ کو بہت ہی اچھے ہو گئے، اور آپ کے باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی، مس فارچون دور ہو جائے گا، کوئی قرضہ اتارنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی،
اور یہ آپ کے لیے 2 دن بہت ہی اچھا ہوگا. بسائڈ کہ انسپائٹ آف کہ یو آر سٹنگ ان 12th ہاؤس، بٹ یہاں پہ 12th ہاؤس بہت پازیٹیو، بہت ہی اچھا ہے. اور جب 12 اور پازیٹیو ہوتا ہے، بڑا سیارہ وہاں پہ بیٹھا تو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ملتے ہی ملتے ہیں. آگے 17 اور 18 یہاں پہ مون جیمنائی میں ہے، اور پہلے کا لارڈ 9th ہاؤس میں، پھر وہی پازیٹیونیس آپ کے اندر ہوگی. اپنی ذات کے معاملات دیکھیں گے، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے حالات کو ٹھیک کریں گے، کوئی نہ کوئی عبادات میں رہیں گے، کوئی نہ کوئی چیریٹی، دان اور یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بغیر کسی منفی نظر سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز مل جائے گی، اور آپ دوسروں پر ڈومیننٹ اور ممتاز رہیں گے. اللہ کی رحمت بھی آپ کے اوپر رہے گی، اور کوئی باہر جانے کی خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی کہ میں باہر جا کے ایجوکیشن ہوں، تو اس میں بھی آپ کو کوئی اچھا رزلٹ مل جائے گا. آپ کو کوئی نہ کوئی بہتری آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ پہ بھروسہ رہے گا آپ کو. فلائی کاموں میں بھی دلچسپی رہے گی، اور اگر آپ کوئی کاروبار ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی اٹھان آ جائے گی. تو ایک تو سنڈے ہوگا بڑا پازیٹیو، آپ گھر پہ رہ کے اپنے ورک ایٹ ہوم والا جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑے پلاننگ پازیٹیو ہوگی، اور پروفیشن کی طرف تو جو آپ کی بہت اچھی ہوگی. بہت نارمل حالات ہوں گے، دماغ آپ کا بہت کام کرے گا، اور جو ویکینڈ ہے وہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. پیور جیمنائی والا ویکینڈ ہوگا، سکون ہوگا. سکون.com، ریسٹ، کام، فائدے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہاں پہ برکت ہی برکت ہوگی. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملی آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں. ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ میری کتاب جو میں نے پریکٹیکل اسٹرالوجی کے نام پہ اردو میں لکھی ہے، وہ فروزن میں پبلش ہو رہی تھی، اور وہ اس کی کیونکہ کافی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے وہ کافی حد تک لوگوں کی بکنگ آ گئی تھی، لیکن کچھ کاپیاں کم پڑ رہی تھی. تو آپ کائنڈلی اپنی کاپی بک کروا لیں، اور حمزہ کو سے رابطہ کریں، اپنا نام، ایڈریس اور کتاب کے پیسے بھجوا دیں. جیسے کتاب ریسیو ہوگی آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی. اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 500 پیجز پہ ہے، اور یہ 500 پیجز کی اگر آپ فوٹو کاپی بھی کرائیں تو 10 روپے فی کاپی، تو 5000 کی بنتی ہے. تو یہ اس کی کاسٹ بڑی منیمم کاسٹ رکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فروزنس کا سٹینڈرڈ بھی ہے. تو یہ 5000 میں، اور یہ کتاب اس طرح لکھی ہے، اور 3000 میں ہے یہ اس کی قیمت. اور اس کو اس طرح لکھا ہے جیسے ٹیسٹ پیپر میں ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی بیسک کی یا پھر مشقیں کروائی ہیں، پھر بیسک، پھر آپ کو پریکٹیکل بھی اس میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر پہ آپ کو ڈیٹیل ایک 1000 نمبر کا پیپر ہوگا. اگر آپ نے اس کو حل کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یو سکسیڈڈ ٹو لرن دی بیسک آف دی اسٹرالوجی. اور آپ کو 75% انشاءاللہ اسٹرالوجی آ جائے گی، اور 25% پھر آپ کو مشق کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اسکل بن جائے گی. میں نے اس میں کوئی کنڈیاں نہیں چھوڑی، کوئی گول نہیں کیا. میں نے اس کو اتنا آسان لہجے میں اور اتنی ڈیٹیل سے کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو، آپ کو اس طرح کی تفصیل کبھی نہیں ملے گی. ایمانداری سے لکھی ہے، اور اپنا اس پہ ریسرچ کو بھی میں نے، وہ کئی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور میں نے بڑا سمپل کر کے لکھا ہے. تو فوری رابطہ کریں تاکہ ہم لوگ اس کا فائنلائز کر سکیں اس کتاب کو کہ کتنی کاپیاں ہمیں چاہیے. مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، جتنی جلدی کر سکے اتنی جلدی آپ حمزہ سے رابطہ کر لیں. اللہ حافظ. جی کنسیرین، آپ کا یہ پروگرام لے کے آئیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ آپ کا 12 سے 18 کے درمیان ہے. آپ سے معذرت کے جو ریکارڈنگ ہوئی اس میں تھوڑی سی فنی خرابی کی وجہ سے تصویر بلر آئے گی، لیکن آپ کو ساؤنڈ بڑی صاف آئے گی. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس دفعہ ساؤنڈ سے ہی سن کے آڈیو سے ہی گزارا کر لیں. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. جی کنسیرین، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ 5 سے 12 فروری سے 18 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کا یہ 9th ہاؤس سے شروع ہو رہا ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور فارورڈ کر دیجیے گا، اور اچھا لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا.
اور کمنٹس بھی دے دیجیے گا. اور یہ آپ کا کینسیرین 12 فروری سے 18 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اسٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس میں مون اور سیٹرن ہے. یہاں پہ آپ نے صرف ٹائم مینجمنٹ کو دیکھنا ہے. معاملہ ڈیلے ہوں گے، لیٹ ہوں گے، اور ان نون فیئر آپ کو تنگ کرے گا، جس سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کاشیس ہو سکتے ہیں اور ورڈ ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ ایسا محسوس کریں گے جیسے آپ انہیبیٹڈ، کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے آپ کے کام میں، اور کوئی افریڈ آف فیلئر اور لو سیلف اسٹیم پہ جا سکتے ہیں. آپ کا دماغ بڑا ڈسپلن ہوگا، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی، اور بڑے ایمانداری سے کام کریں گے، ہارڈ ورکر ہوں گے، پروفیکشنسٹ ہوں گے. بٹ یہ جو کیڑا دماغ میں تنگ کرے گا، اس سے آپ اپنی ساری انرجی کو ڈرین کر دیں گے، اور پھر کام کے رزلٹس آپ کو ملتے ہوئے اس میں آپ کو تنگ کریں گے. تو 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں ہے. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں کیا کر رہا ہے. تو یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے 9th اور 11 کا. کوئی نہ کوئی آپ کو فارن کنٹری سے بھی اگر جو کام کرتے ہیں، جو لنک ہے، جن کا کاروبار ہے، تو ان میں بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا. کوئی روحانی سپورٹ بھی آپ کو مل سکتی ہے. اور دوسرا کوئی مذہب اور ایجوکیشن تلاش کرنے میں بھی لگے رہیں گے، اور یہاں پھر اپنے علم کی روشنی بھی بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کوئی بیرون اگر کوئی باہر سے پیسہ آتا ہے آپ کا کوئی، تو وہ یہاں باہر بیٹھے ہیں تو اس کے اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں گے، اور ان کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آپ کا اچھا ہوگا. اسپلٹ پرسنالٹی اس لیے ہوگی کہ کاموں میں آپ کا ڈیلے ہوگا، آپ کا دل کرے گا عبادات کی، سوشل ایکٹیویٹیز پہ، لیکن مصروفیت ادھر اسٹاک اپ ہو جائیں گے، جس سے آپ 2 کشتیوں میں سوار ہوں گے، اور نہ ادھر کے نہ ادھر کے کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا چیریٹی بھی کیجیے گا، سوشل ورک بھی کیجیے گا، اور اپنے کام بھی نکالیے گا، کیونکہ ایک انرجی آپ کے اندر ہوگی. آگے چلتے ہیں 13 اور 14. مون راہو آپ کا 10ویں گھر میں، تو سنبھلنا نہیں جائے گا آپ کو. اپنے آپ کو بہت تیز ترار ہوں گے. اور 10ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں. تو یہاں پہ آپ کا رویہ اتنا تیز ہوگا کہ آپ کہتے ہیں بے لیازی، اور کہتے ہیں لفظ کیا یوز کروں میں آپ کے لیے، مٹیریلسٹک انسٹنکٹ ہوگی. اپنی ذات سے باہر نہیں نکلیں گے، دوسروں کو رونتے ہوئے اپنے کام کو نکالیں گے. تو 10ویں اور 8ویں کا کمبینیشن کوئی اچھا. یہاں سے آپ نے اپنے آپ کو دوستوں سے، دوسروں سے، آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو انلیگل ہو، کاروبار چھپا کے کرنا ہو، اور یا اسے دوسروں سے آپ ہڈن رکھیں، جیسے منشیات، ڈرگز، غیر قانونی دھندا. تو اس پہ آپ کو لوگ لے کے جانے کی کوشش کریں گے، تو آپ اس وقت کیونکہ اس میں پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایکسکیوز می، گلا ذرا خراب ہے، اس لیے چائے ساتھ ساتھ پی رہا ہوں. تو لوگ آپ کو اس میں ایک دم سڈن گین ہوتا ہے. اور یہ جب راہو بیٹھا ہوتا ہے تو 2 نمبر طریقے سے بھی پیسے آتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا لالچ آئے گا تھوڑا سا. تو اس معاملے میں آپ نے بہت خیال کرنا، بہت خیال نہ. اور کوئی نہ آپ کا مخصوصہ ذائع مخصوصہ پہ بھی کوئی پرابلم آ سکتا ہے، اس میں بھی آپ اپنا خیال کیجیے گا. تو یہ یہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی آپ آؤٹ آف دی وے کوئی نہ کوئی پروموشن، کوئی کاروبار میں ٹھان کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گی. جب آپ کو ویسے ہی کہتے ہیں سیدھی انگلی سے گھی نکلا، تو پھر ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ، بزنس میں اضافہ. یہاں آپ اپنے باس کو بھی آپ ایسے طریقے سے ہینڈل کریں گے کہ اس کو سمجھ نہیں آنے دیں گے کہ آپ کیا ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں، بہت فائدے ہیں. بٹ یہاں پہ کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی. یہ نہ ہو کہ مثلا پروموشن بورڈ ہو رہا، کسی کی ACR غائب کر دی، یا جیلی ACR بنا دیں. ابھی ہمارے ریسنٹلی پروموشنیں ہوئی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، تو ریٹائرڈ آدمی، تو میرے بھی جیلی رخصت کیے گئے، سیکٹری کے بھی جیلی رخصت کیے گئے، تو کر کے تو وہ پروموٹ ہو گیا. اس میں کئیوں کی بیچاروں کی حق تلفی بھی ہوئی. تو یہ اس طرح کے کام چلتے رہتے ہیں. اور آج کل پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے پھر اس معاملے میں جس کے پاس قائد اعظم کے نوٹ ہیں، وہ تصویر والے نوٹ ہیں، اس کے سارے
تو اس لیے یہ کام کسی کا، لیکن الٹیمیٹلی بعد میں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے۔ آگے پھر چلتے ہیں، آپ کا 15 اور 16 مون اور جوپیٹر آپ کے 11ویں گھر میں، جتنا آپ نے 3 دن کافی بھاگ دوڑ کی، آپ کا ٹائرڈنیس رہی، دماغ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی سٹریس میں رہے، ایموشنلی سینسٹیو رہے، تو اتنا ہی سکون آپ کی زندگی میں آئے گا۔ یہ 2 دن مون اور جوپیٹر ہے، تو لہٰذا وارم ہارٹیڈ ہوں گے، بڑا کول مائنڈیڈ ہوں گے، آپٹیمسٹک ہوں گے، فارن ٹریولنگ میں آپ کو بہت انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک اچھا سفر ہوگا، سفر وسیلہ ظفر۔ اور یہاں پہ آپ کو جس کام میں بھی جائیں گے وہاں پہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ الیکشن اگر آپ نے لڑا ہے تو الیکشن جیت گئے ہیں تو اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں، یا آپ کا جس نے الیکشن کو آپ نے ووٹ دیا وہ آپ کا بندہ جیتا ہے تو آپ اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی لیٹیگیشن کیس میں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کی اسپیکولیشن بڑی اچھی ہوگی، صحت ٹھیک ہو جائے گی، کوئی وش پوری ہو جائے گی، کوئی بڑے آپ کی خواہش پوری کریں گے۔ اور جوپیٹر ہے یہاں پہ، دادا آپ کا شادی طے کرے گا، اور وہ گرینڈ فادر ول پلے اے وائٹر رول، اور آپ کے معاملات میں، کاروبار میں، یہ تو اس لیے آپ کی کوئی نہ کوئی وش ہوپس بھی پوری ہوتی نظر آتی۔ تو دس از دی بیسٹ ڈے فار یو کینسیرین۔ 17-18 مون جیمنائی میں ہے، اور 12ویں کا لارڈ 18 میں ہے، 12ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں ہے۔ تو یہاں پہ وہ جو 11ویں کا 7ویں میں تھا، وہ پہلے دیکھ لیں، ہاں چلیں وہ ٹھیک ہو گیا، آپ کا 12ویں میں 8ویں میں۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے کوئی ایسا کاروبار نہیں کرنا، کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، ایسا کام جس پہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے، اور کوئی مثلا کہہ لیں کہ کوئی جائیداد، کوئی 2 نمبر جائیداد خریدنے کی کوشش کریں، یا فورجری والے کاغذ والی زمین خریدنے کی کوشش کریں، گھر خریدیں، تو یہ خفیہ کمائے ہوئے پیسے جو ہوں گے نا، وہ منظر عام پہ آ جائیں گے، اور پھر وہ پیسے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو لہٰذا اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ دوسرا، یہاں پہ آپ کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوں گے، بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں کہ فالتو ایکسپینڈیچر بہت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیفٹ آئی میں پرابلم آ جائے گا، ڈیوائن نالج میں بھی آپ کی رہے گی، اور اس کے علاوہ لبرل آؤٹ لک ہوگی، اور باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہوئی، سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں اگر باہر کے ملک میں تو وہاں پہ آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ تو یہ 2 دن آپ کا بہت ہی اچھے ہوں گے، ریسٹ بھی کریں گے، نیند بھی بڑی آئے گی، انجوائے بھی کریں گے، سیر سپاٹا بھی کریں گے، خراجات بھی کریں گے، شاپنگ بھی کریں گے، اور خوب اپنا بجٹ بھی خراب کریں گے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔